أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کا 9واں رکوع ہے، آیت نمبر 81 ہے، 81 آیت نمبر. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا، اس عہد کا تذکرہ ہے. بات سورہ آل عمران کی یہ چل رہی ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، جو نبی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، یہ وہ نبی ہیں، ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ آسمان
تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں یہ پیغمبر اگر آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تو سارے نبیوں نے اقرار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اقرار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اقرار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. تو تمہیں کس بات کا اعتراض ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے؟ ویسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے 3 عہد لیے ہیں عالم ارواح میں. ایک تو تمام انسانیت سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری انسانیت نے کہا آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. دوسرا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا کہ تمہاری موجودگی میں اگر یہ پیغمبر آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تیسرا عہد ہے اہل کتاب کے علماء سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے بلکہ حق کو واضح کریں گے. چنانچہ یہی فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے، اور یہ عہد اس بات کا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے اور حکمت سے اور علم سے نوازا ہے. سوچے پیغمبر، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور حکمت اور کتاب. لما آتیتکم، جو کچھ میں نے تمہیں دیا، کتاب دی، حکمت دی، علم دیا. اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے پر ہیں. ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تمہارے پاس رسول، ایک ایسے پیغمبر، رسول تنوین کے ساتھ ہے، یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ ایک پیغمبر آئیں جن کی عظمت، جن کا مرتبہ اور جن کا مقام بہت بلند ہے. مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لے کر آؤ. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور تم ان کی مدد کرنا. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر سے اللہ نے یہ عہد لیا، یہ میثاق لیا کہ میں نے تم کو کتاب کا، حکمت کا علم عطا کیا ہے، تم پر نوازشوں کے، عنایتوں کے دروازے میں نے کھول دیے ہیں. اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس میرا ایسا رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہاری تعلیمات کو سچا بتاتے ہیں. تم پر اور تمہارے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ. پیغمبر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن تمہارے ماننے والے کون؟ عیسائی، یہودی، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں اور ان کی مدد کریں. یہ عہد اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں لیا. یہ عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر مجھ سے وعدہ کرتے ہو. اسر کہتے ہیں بوجھ کو. اس عہد کے، اس میثاق کے عہد کو کیا تم اپنے سر، اپنے اوپر لیتے ہو؟
قالو سب نے کہا، تمام پیغمبروں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس عہد پر فرمایا کہ تم گواہ رہو، گواہی کی طرح اس پر قائم رہو۔ جیسے آدمی سچی گواہی پر کیسے جمتا ہے، اس عہد پر جمے رہنا۔ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے، یعنی اس واقعے کی، میں اس واقعے کا علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا ہے، اس لیے کہ ہر پیغمبر ایک دوسرے کی کڑی ہیں، ایک دوسرے کی تعلیم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے پیغمبروں کا جو سلسلہ دنیا میں اللہ نے چلایا ہے، ہر پیغمبر کا دوسرے پیغمبر سے جو سلسلہ ہے وہ سچائی کا ہے، تصدیق کا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تکذیب کرتا ہو، جھٹلاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ فمن تولى بعد ذلك، جو کوئی پھر جائے، اس عہد سے پلٹ جائے، اس عہد کے اقرار کرنے کے بعد اپنے آپ کو وہاں سے اس عہد کو توڑ دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے، وہ فاسق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، یہ جو ہے عہد لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہو؟ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا، ایک دین ہے جو اللہ کا دین کہلاتا ہے، اس دین کو قبول کرنے سے ان کو انکار ہے۔ کیا یہ لوگ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے پسند فرمایا، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر طبقے میں۔ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور طریقے کو پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کا مقام اتنا بڑا ہے۔ جانتے ہو یہ دین کس نے مقرر کیا؟ یہ طریقہ کس نے ہمیں دیا؟ ایمان میں، عبادات میں، زندگی کے ہر شعبے میں سوچے دین کس نے، کس کا حکم ہے یہ، کس کا طریقہ ہے یہ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے تابع ہیں، اسی کے لیے جھکے ہوئے ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے یا جو بھی زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہا یا ناخوشی سے، وإلیہ یرجعون، اور سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا دین ان کو کیسے مل سکتا ہے؟ کیسے راس آ سکتا ہے؟ ہر مخلوق تو اس کے دروازے پر سر جھکا رہی ہے، ہر مخلوق تو اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی پوچھ رہے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو وہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے ایک دین پسند کیا، ایک دین کو منتخب کیا، زندگی گزارنے کا ایک پاکیزہ صاف ستھرا طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔
جس میں عبادات پاکیزہ ہیں، معاملات اور معاشرات کا پاکیزہ طریقہ ہے، ایمانیات ایک بہترین ہے۔ اور آگے فرمایا دین جس نے دیا ہے اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، طَوْعًا، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوق اس کے سامنے تابعدار ہے، فرمانبردار ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ طوعاً کہتے ہیں خوشی سے، جیسے ایمان والے دلوں میں جب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے حکموں کو خوشی خوشی مانتا ہے۔ طوعاً اسی سے اطاعت ہے، اطاعت کہتے ہیں خوشی سے ماننا، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ اور آگے فرمایا وَكَرْهًا، بہت سی اللہ کی مخلوق ہے لاچاری کی وجہ سے مجبوراً مانتے، جیسے منافق ہیں۔ منافق ہمیشہ جو ہے نا مجبوری سے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لیکن ایمان والا ایمان کیا ہے؟ اسے اطاعت پر لاتا ہے۔ ہر عمل کو خوشی سے کرنا، شوق سے کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ نماز اطاعت ہے، قرآن کی تلاوت اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں میرے بندے میرے احکامات کو خوشی سے کریں۔ اور اطاعت میں برکت ہے جب اللہ کے حکموں کو بندہ خوشی سے مانتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر دوسری ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین کے درمیان کی تمام مخلوقات تو اسی کے تابع ہیں، فرمانبردار ہیں۔ طوعاً وَكَرْهًا، اللہ تعالیٰ کے احکامات دو قسم کے ہیں، ایک تکوینی احکامات ہیں، ایک تشریعی احکامات ہیں۔ شریعت والے احکامات جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، یہ آدمی خوشی خوشی کرتا ہے۔ وَكَرْهًا، بعض تکوینی احکامات ہیں، تکوینی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو غربت میں رکھ دیا، کسی کا جاب لے لیا، کسی کو جو ہے بیماری دے دی، کہیں پر زلزلہ آ گیا، کہیں پہ جو ہے کوئی آزمائش آ گئی، یہ بھی اللہ ہی کا نظام ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کا تمام نظام اللہ کے تابع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تشریعی تکوینی نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب کو اللہ ہی کی طرف قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے، وہاں پر اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے۔ پھر آگے فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنے دین کے اسلام کا خلاصہ ان کے سامنے بیان کر دیجئے، ان کے سامنے دعوت دے دیجئے ہم ایمان لا چکے اللہ پر، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لا چکے، جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا اور جو کچھ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور یعقوب اور حضرت یعقوب کی اولاد پر جو کچھ اس نے نازل کیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ نازل کیا گیا من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ ہے دین اسلام کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دین کی خصوصیت دیکھیں، یہ خوبی دیکھیں، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ اس نے ہم پر بھیجا ہے، چاہے وہ قرآن پاک ہے اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو جو کچھ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔
تفریق نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائے کسی پر نہیں لائے, کسی کو بات کو مانا کسی کا انکار کر دیا, ایسا نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اسی کے فرما بردار ہیں, تابعدار ہیں. جو دین اس نے ہمیں حکم دیا ہے اسی دین کے پیروکار ہیں. وہ دین اللہ کا دین ہے, وہ دین عبادت کا, انصاف کا, سچائی کا راستہ بتاتا ہے. اس دین میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی بھی اللہ کے پاس اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا, وَمَن يَبْتَغِ, اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے, اپنا دین لے کر جائیں گے. دین کیا ہے؟ طریقہ لے کر جائیں گے. نماز کا طریقہ بھی لے کر جائیں گے, شادی بیاہ کا طریقہ بھی لے کر جائیں گے, میاں بیوی کے ساتھ آپس میں رہن سہن کا طریقہ بھی لے کر جائیں گے, کھانے پینے کا, اور یہ گھریلو زندگی, کاروباری زندگی, یہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی ہم لے کر جائیں گے اللہ کے پاس. یہ تو ہے, لیکن اللہ کے پاس کامیاب کون ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ, جو شخص چاہے غیر الاسلام دیناً, اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ, کوئی اور دین, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز اس کا دین, اس طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا. نماز تو پڑھ لی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, لیکن اس نے کمایا کسی اور طریقے سے, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. زکوٰۃ تو دے رہا ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر, لیکن اپنی گھریلو زندگی کسی اور طریقے پر ہے. ہر بندہ اللہ کے پاس اپنا طریقہ لے کر جائے گا. جو اطاعت کے علاوہ, فرما برداری کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیونکہ قبولیت صرف اور صرف فرما برداروں کے لیے ہے, قبولیت صرف اطاعت کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے, جس رنگ میں بھی ہے, جس ڈھنگ میں بھی ہے, اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے. چاہے دنیا اس کا نام کچھ ہی دے دے, دنیا اس کا نام کچھ بھی دے دے, اس کا نام جو ہے دین دے دے, کچھ بھی دے دے, لیکن اگر وہ اللہ کے پاس وہ چیز نہیں ہے, اس کا انجام تباہی ہے, بربادی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, اسلام کیا ہے؟ فرما برداری, تابعداری, نماز, زندگی کے ہر شعبے میں آدمی کیا ہے؟ ہمارا نام مسلمان ہے. اللہ نے فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان کسے کہتے؟ تابعدار, فرما بردار. آگے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. ایمان لانے کے بعد کفر, وہ لوگ جن پر ایک بار سیدھی راہ کھول دی گئی لیکن انہوں نے پھر دوبارہ کفر کیا. ایسے لوگوں کا سیدھے راستے پر دوبارہ آنا بہت مشکل ہے. کیف یہدی اللہ, اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں گے قوما, ایسے لوگوں کو, کفروا بعد ایمانہم, جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. آدمی سمجھتا نا کہ اسلام میرے اختیار میں, ایمان میرے اختیار سے. ایمان پر استقامت بہت بڑی دولت ہے. ایمان پر, ایمان کی نعمت ملنے کے بعد ایمان پر جمنا, ایمان کی فکر کرنا, ایمان کی حفاظت کرنا. کہیں ایسا نہیں کہ کوئی باطل تحریک اور نظریہ ہمارا اور ہماری نسلوں کے ایمان کو اچک لے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض مرتبہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی بے ایمانی نظریہ گھس جاتا ہے, اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اس کی مثبت اور پازیٹیو محنت نہیں کی. کیف یہدی اللہ,
کیسے اللہ ہدایت دیں گے اس قوم کو، ایسے لوگوں کو کفروا بعد ایمانہم، جو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے ایمان لانے کے بعد. پھر آگے فرمایا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نشانیاں کھل کر ان کے سامنے آئیں. وہ سب گواہی دے چکے رسول سچ ہیں. یعنی اب تک انہوں نے ساری دنیا کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ان کا آنا برحق ہے. کھلی ہوئی نشانیاں بھی ان کے سامنے آ چکی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو ایمان کی توفیق کے ملنے کے بعد، نبی کی سچائی کا اعتراف کرنے کے بعد اور اللہ کی کھلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر وہ ایمان سے پھر جائے، پھر وہ کفر سے پھر جائے؟ کیا ایسے ناقدرے کو اللہ ہدایت دے سکتے ہیں؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ کیا ہے آخرت میں، کیا ہے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ولا هم ینظرون. اللہ اکبر. ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں. جیسے ایک آدمی ایمان والا، عمل والا اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، چل پھر رہا ہے، سو رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے. اسی لیے ایک آدمی جب ایمان سے محروم ہو جائے وہ اللہ کی لعنت میں ہے، اور لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس لعنت کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ جہنم ہے. ہمیشہ ہمیشہ. لا یخفف عنہم العذاب، ذرا بھی ہلکا نہیں ہو پائے گا ان پر سے عذاب. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ایسا نہیں کہ آپ کو اتنے دن کے بعد پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تواب ہیں. اللہ نے اپنے توبہ کا دروازہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کھولا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی. جن لوگوں نے توبہ کی. کتنا بھی بڑا انسان گناہ کر لے، کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، لیکن توبہ کر لے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے عمل کو درست کر لیا. من بعد ذالک، گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیا. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے عمل کو، جو بگڑا ہوا عمل تھا اس کو درست کر لیا. اس کو درست کر لیا. کیا ہوا اس کے لیے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. ابھی بھی موقع ہے. توبہ کرنے والا توبہ کر لے، اللہ کے سامنے سچے دل سے اعتراف کر لے. اے اللہ، اب تک جو کچھ میں نے کیا، اے اللہ معاف کر دے. مجھ سے جو کچھ بگاڑ پھیلا ہے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اور اس بگاڑ کو درست کرنے کا ارادہ کر لے. اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو بنا لے. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. آگے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. واولئک هم الضالون، پکے گمراہ ہیں وہ لوگ. کون ہیں وہ لوگ؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہرگز ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کفر پر باقی رہا اور توبہ بھی نہیں کی تو کیا ہوا بھائی؟ فلن يقبل، اللہ تعالیٰ فرما رہے لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، یہی وہ لوگ ہیں جو
پکے گمراہ ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا توبہ پر اللہ کی مغفرت ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، اور دوسری آیت میں بتایا ایک آدمی کفر ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور کفر پر توبہ کرنے کے بجائے جم جائے اور اس کفر پر بڑھتا ہی رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدمی سمجھتا نا کہ توبہ میرے اختیار میں ہے، توبہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ جب کسی بندے پر مہربانی فرماتے ہیں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، اسی لیے بندہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کی سزا بھی بہت خطرناک بیان فرمایا اولئک هم الضالون، یہ لوگ بہت پکے گمراہ ہیں، اور آگے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی کفر پر وہ مر گئے۔ اللہ، جو لوگ کافر ہوئے اور مر بھی کفر پر گئے، اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، اسی حالت میں زندگی بھر کفر کرتے رہے، اسی حالت میں موت آ گئی۔ ایسے لوگ قیامت میں جب کھڑے ہوں گے اپنی جان کو بچانے کے لیے روئے زمین کے برابر بھی سونا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے آج ہماری جان بچ جائے اور فدیے میں میری جان بچ جائے، اور جو کچھ زمین بھر کر سونا بھی۔ اللہ اکبر، سوچے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ بے ایمان کل قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا زمین بھر کر بھی میرے پاس سونا ہو، وہ سونا میں دے دوں گا اور آج اللہ کے عذاب سے مجھے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے آج تیرے پاس زمین کی ساری دولت ہو تو کیا تو اپنے جان کے بدلے دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ ضرور دے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو تجھ سے اس وقت جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا ایک آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو برابر انکاری کرتا رہا۔ دیکھ اپنا انجام، دیکھ یہ اپنا انجام۔ ایمان، اسی لیے دوستو ایمان کی بہت بڑی قدر کرنا ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اس کو لے کر جانا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز ہمیں گناہ کبیرہ کے اصرار سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ کا اصرار یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ آدمی گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو یوں ہی اللہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جائیں فوراً توبہ کر لے، کیونکہ بڑے گناہوں پر، کبائر پر اصرار یہ آدمی کو موت پر ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ جو آدمی قیامت کے دن بغیر ایمان کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی تمنا بیان کی جا رہی ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر پر مرے، جو لوگ کافر ہیں اور کفر پر مرے، فلن يقبل من احدهم، فلن يقبل ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی کا، ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر بھی سونا اگر وہ پیش کر دیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ بدلے میں دے دیں اس قدر سونا، معاوضے میں، بدلے میں، جان کے بدلے میں، زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ کہ وہ اسے اپنی جان کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وما لہم من ناصرین، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی کوئی انہیں مدد کرنے کے لیے، کوئی انہیں پکڑ بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ وما لہم، ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی حامی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو یہ عیسائی آئے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سامنے کھل کر دعوت دی کہ جس نبی کا تم انکار کر رہے ہو یہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبیوں سے
عالم ارواح میں عہد لیا تھا جب تمہارے درمیان آئیں گے کیا تم ان کا اقرار کرو گے؟ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ نبیوں سے عہد لینا گویا ان کی امتیوں سے عہد لینا ہے۔ ہر نبی نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اب ان کی امت پلٹ رہی ہے، اب ان کے ماننے والے پلٹ جا رہے ہیں، مان نہیں رہے۔ یا آخر میں اللہ تعالیٰ اس بات کو فرمایا ہر زمانے میں پیغمبر آتے رہے، انہوں نے ایک طریقہ پیش کیا، وہی طریقہ دین ہے، وہی طریقہ اسلام ہے۔ اب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک طریقہ بتایا۔ اللہ کو وہ طریقہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس پر اللہ دنیا کی زندگیاں آسان، آخرت کی کامیابی فرماتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ جس رنگ کا جس ڈھنگ کا بھی ہو، چاہے جو نام بھی ہم دے دیں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ لے کر جائے گا، اللہ اسے دھتکار دیں گے۔ ہاں، آگے فرمایا دیکھو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، عمل صالح سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کچھ گناہ ہو جائے، کچھ بھی شرک بھی ہو جائے، بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا رہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیء، اے اللہ شرک سے پناہ مانگتا ہوں، شرک سے توبہ کرتا ہوں، یہ ہمیں کہنا چاہیے، ہم اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، کیونکہ بے ایمان کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر، یہ تیسرے پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں کیا ہے؟ بے ایمان کھڑے ہو کر تمنا کرے گا زمین بھر کر بھی سونا ہو تو میں وہ دے دوں اور دے کر جو ہے میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن آج دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنے دین کو اور ایمان کو بیچ دیں گے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین کوڑیوں کے دام پر، اپنے خواہشات پر جو ہے نا بک رہا ہے۔ اسی لیے دوستو اپنے ایمان کی حفاظت ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔